اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات میں کئی چیزیں داخل ہیں۔ عقیدے سے متعلق بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، عبادات سے متعلق باتیں ہیں، معاملات سے بھی ہم کو معاملات کے متعلق بھی ہدایات دی گئی ہیں، اور اخلاق اور آداب بھی ہمارے اپنے دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ لیکن ان تمام تعلیمات میں عقیدے کو جو اہمیت حاصل ہے وہ سب سے بلند اس کا مقام ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا عقیدہ وہ ہو جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، ورنہ ایک عام انسان اور دوسرے مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی دوسری اور کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ بالکل جس طرح سے جسمانی ساخت میں دیکھ لیں تو وہ بھی وہی انسان، ہاتھ پیر والا، آنکھ کان ناک والا انسان ہی ہے، کپڑے وہ بھی پہنتا ہے، دوسرے بھی پہنتے ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں بالکل سب کے ساتھ ایک جیسی ہوا کرتی ہیں۔ لیکن یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کس کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے؟ اس کے اپنے عقیدے کے ذریعے ہوا کرتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہی ایک بندے کو جنتی یا جہنمی بناتا ہے۔ کوئی بھی بندہ جنت میں جائے گا تو اس عقیدے کو ماننے والا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو تب وہ جنت میں جائے گا۔ اگر اس عقیدے کا انکار کرنے والا ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ نے اللہ رب العالمین کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی آپ نے جب کوشش کی اور یہ کام شروع کیا تو اس وقت کے لوگ بہت سارے آپ کے دشمن بن گئے، کھلی دشمنی آپ سے جو کرنے لگ گئے تھے۔ لیکن ایسے موقع پر بھی آپ کے چچا ابو طالب یہ وہ واحد شخص تھے کہ اپنے عقیدے کو، آپ کے بھتیجے نے جو عقیدہ پیش کیا اس کو نہ ماننے کے باوجود بھی اپنے بھتیجے کی پوری طرح سے حفاظت کرتے رہے، ان کا ساتھ دیتے رہے اور ان کے قدم قدم پر کام آتے رہے۔ مگر اس کے باوجود بھی ابو طالب نے جب وہ عقیدہ اختیار نہیں کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، حتیٰ کہ آخری وقت میں جب ان کی جان نکلنے کا وقت ہے، ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے بیٹھ کر ان کو تلقین کرتے ہیں کہ چچا جان ایک مرتبہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے دے گا۔ وہیں سرانے ان کے ابو جہل اور دوسرے سردار قریش بیٹھے رہتے ہیں اور وہ لوگ ابو طالب کو غیرت دلاتے ہیں کہ ابو طالب کیا آخری وقت میں تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر پھر جاؤ گے؟ تو ابو طالب آخری بات یہی کہہ کر مرتے ہیں کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی ہوں۔ تو اسی لیے ابو طالب کے لیے کبھی جہنم کی آگ سے نجات نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ایک اور چچا عباس بن عبد المطلب نے پوچھا ایک مرتبہ، اللہ کے نبی ابو طالب آپ کے بہت کام آئے، آپ کا قدم قدم پر انہوں نے ساتھ دیا، آپ ان کے کیا کام آئیں گے آخرت میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ ابو طالب کو میرا ساتھ دینے اور میرے ساتھ رہنے اور قدم قدم پر میری مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دے گا۔ اور وہ عذاب کیا ہوگا کہ ان کا پیر ٹخنوں تک آگ میں ڈوبا ہوگا، مگر اس کی وجہ سے ان کا دماغ بھی کھول رہا ہوگا اور ابو طالب یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جہنم میں ان سے بڑھ کر کسی کو عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر میرا یہ ساتھ نہ دیے ہوتے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالتا۔
لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ابو طالب کو کچھ مدت کے لیے عذاب دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ جہنم سے نکالے جائیں گے، بالکل بھی نہیں۔ لیکن وہی کام اللہ کے نبی کا ساتھ دینا اور اللہ کے نبی کی قدم قدم پر جو ہے مدد کرنا اور ہر طرح سے بالکل جو ہے کہ قربانیاں دینے کا کام صحابہ کرام نے بھی کیا، اور وہ صحابہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ پیش کیا تھا اس عقیدے کو مان کر جب انہوں نے یہ کام کیا تو ان کے لیے اسی دنیا میں چلتے پھرتے کئی صحابہ کو جنت کی بشارت دے دی گئی کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، فلان فی الجنہ، ایسے کتنے جو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں چلتے پھرتے ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ یہ صرف کمال کس کا تھا؟ عقیدے کا کمال ہی تھا، اور بغیر عقیدے کے کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے پاس کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا کہہ کر کفار اور مشرکین اپنی جگہ پر کتنی نیکیوں کے کام کیوں نہ کر لیں تو ان کی وہ نیکیاں، ان کا بدلہ اسی دنیا میں ان کو دے دیا جائے گا، اور آخرت میں ان کی نیکیوں کا کوئی بدلہ ان کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے اعمال ہم ان کو لے کر فضا میں اڑا دیں گے، ریزہ ریزہ بنا کر بالکل اڑا دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین خود بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو عقیدہ متعین کیا وہ عقیدہ ہم جب تک اس کے ماننے والے نہیں ہوں گے ہرگز بھی ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے دین میں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو مکے میں مبعوث کرنے کے بعد 13 سال کی پوری مدت میں جو بھی قرآن مجید کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ان کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت، ان 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل جو ہے کہ مرکز بنا کر اسی کے تعلق سے ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیش کی ہیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت، ان سب باتوں کو جب صحابہ نے اچھی طرح سے ہضم کر لیا اور یہ ساری باتیں ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گئیں کہ ہمارا رب کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اور آخرت کیا ہے، آخرت میں کیسے کیا کچھ نہ معاملہ کیا جائے گا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور آپ جو بھی بات بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جب ان لوگوں کے دل و دماغ میں اچھی طرح سے مضبوطی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ جب بیٹھ گئیں تو اس کے بعد مدینے کی زندگی میں اللہ رب العالمین بے تحاشا ایک بعد دیگرے احکام نازل کرتے جا رہے ہیں، لیکن کسی بھی مسلمان نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حالانکہ ایسے ایسے احکام کہ جن کے خلاف خود صحابہ بہت سارا عمل کرتے رہے، شراب پینے والے شراب پیتے رہے، اسلام لانے کے بعد بھی شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی مکے کی زندگی میں۔ مدینے کی زندگی میں جب اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کی تو بالکل سارے صحابہ ان کے اپنے گھروں میں جو بھی شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے سارے لا کر گلیوں میں پھوڑ پھوڑ کر شراب گلیوں میں بہا دی۔ پردے کا حکم نازل ہوتا ہے، کسی صحابیہ نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ ہمارے لیے پردہ کرنے میں دم گھٹتا ہے اور ہمارے لیے پریشانی ہے، یہ کبھی کسی صحابیہ نے نہیں کہا، کیونکہ وہ سب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہم جس اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں ہمارا پروردگار علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے، رحیم ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حکم دیا ہے تو اسی حکم میں ہماری بھلائی ہوگی، اسی میں ہمارا خیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی بندوں کو مشقت میں ہرگز نہیں ڈال سکتی۔ یہ سب وہ لوگ جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سب صفات جب مان گئے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی بھی حکم پر کبھی انہوں نے کوئی چوں چرا نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا۔ تو الغرض
عقیدہ ہمارا اپنا جو ہے کہ بنیادی مرکز ہونا چاہیے. ہر مسلمان کو اپنی جگہ پر غور کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میرا اپنا عقیدہ ویسا ہی ہے جیسے کہ جناب قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے. توحید کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، رسالت کے تعلق سے، ملائکہ کے تعلق سے، اور اسی طرح سے کتابیں جو آسمانی کتابیں ان کے تعلق سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے کہ ہم کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ساری باتیں ہمیں اچھی طرح سے ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. تبھی چل کر ہم واقعی معنوں میں مسلمان ہو سکتے ہیں. عقیدہ توحید اتنا اہم عقیدہ کہ اگر اس کے بغیر بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے، اگر فوت ہوتا ہے، اس کے لیے کبھی نجات نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. توحید اگر بندہ اس کا دامن چھوڑتا ہے سیدھے شرک میں ہی جائے گا. توحید اور شرک یہ دونوں کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان بھی کر دیا اور اپنے نبیوں کے تعلق سے بھی بتا دیا کہ لئن اشرکوا لیحبطن عملہم. سارے انبیاء کا، کئی انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہہ دیا لئن اشرکت لیحبطن عملک. نبی خبردار، حالانکہ کسی بھی نبی سے اس کی امید تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معاملے میں شرک کرے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا کہ نبی آپ بھی خبردار رہیے کہ اگر آپ سے شرک جیسا گناہ ہو گیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. آپ نے جتنی قربانیاں دی ہیں، جتنا آپ نے تکلیف اٹھایا اسلام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، یہ ساری محنت آپ کی برباد ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. اسی لیے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بات بتا، بلکہ ایک حدیث میں آپ یہ بتاتے ہیں، حدیث البطاقہ جس کو کہا جاتا ہے، ایک کارڈ. بطاقہ عربی زبان میں کارڈ کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس بندے نے دنیا میں کبھی کوئی خیر کا کام ہی نہیں کیا، سب گناہ ہی گناہ کرتا رہا. اس کے سامنے 99 دفتر، ریکارڈ بک اس کے اپنے اعمال کے، صحیفہ اعمال 99 بالکل، اور وہ بھی ایک ایک بھی بالکل حد نگاہ تک، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک پھیلا ہوا ایک ایک ریکارڈ بک ہوگا. اور اس میں بندے سے پوچھا جائے گا کہ اے بندے، اس میں سے کسی چیز کا تو انکار کرتا ہے کیا کہ تو نے نہیں کیا، اور ہمارے اپنے فرشتوں نے تیرے نام ایسے ہی تو نے جو نہیں کیا گناہ وہ بھی لکھ دیا ہے. بندہ کہے گا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ سب کچھ میں نے کیا ہوا ہے. لرزتا رہے گا بندہ کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، کہ میں نے دنیا میں کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں بلکہ. لیکن اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہ یہ سب تیرے گناہ ہیں، لیکن تیری ایک نیکی ہمارے اپنے پاس موجود ہے. تو اس وقت وہی کارڈ جس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو بندہ اس دنیا میں کہتا رہا اور اسی پر جم کر رہا، کبھی اس نے کسی قبر کے سامنے جا کر کوئی سجدہ نہیں کیا، یا اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے کبھی اس نے کوئی مدد نہیں مانگی، کسی پریشانی میں اس نے کسی کو نہیں پکارا، توحید پر جمع رہا، تو اللہ رب العالمین اس کے سامنے وہ بطاقہ، وہ کارڈ اٹھا کر دکھائیں گے. بندہ کہے گا پروردگارا، یہ حد نگاہ تک میری گناہوں کا دفتر ایسا پھیلا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ کارڈ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس وقت جو ترازو جس میں کہ اعمال تولے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ترازو میں صرف وہ ایک کارڈ رکھے گا ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں اس کے اپنے گناہوں کا سارا دفتر رکھے گا. لیکن جس کارڈ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو اس کی اپنی کہ صدق دل سے اس کی گواہی تھی، تو وہ پلڑا ویسے کا ویسا بھاری ہو کر نیچے رہ جائے گا، اور جو گناہوں کے دفتر کا پلڑا ہوگا وہ اوپر اٹھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دو. یہ صرف توحید پر خاتمہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انعام ہو سکتا ہے. مگر
یہ نہیں بتا سکتے ہم کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ اس کے اپنے توحید کے باوجود بھی کیے ہوئے گناہ کس کے معاف کریں گے, کس کے نہیں کریں گے, یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. کیونکہ اللہ نے صاف بتا دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک, شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے, مگر لمن یشاء, اللہ جس کے معاف کرنا چاہے اس کے ہی معاف کرے گا. ضروری نہیں کہ میرے آپ کے سب کے گناہ بالکل معاف کر دے, ضروری نہیں. اللہ نے کہا کہ جس کا اللہ معاف کرنا چاہے اسی کے معاف کرے گا, ورنہ توحید پر مرنے والے کا آخری ٹھکانہ یقیناً جنت ہے. مگر اس سے پہلے اللہ نے چاہا تو جو کچھ بھی گناہ اس دنیا میں بندہ کرتا رہا ان گناہوں کی سزا اسے دے کر اللہ تعالی جنت میں داخل کریں گے, یا پھر اگر کسی کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ اللہ نے کیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر کے بھی سیدھے اللہ تعالی اسے جنت بھی بھیج سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ہم انسانوں سے کہیں زیادہ شیطان کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ عقیدہ ایک انسان کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ عقیدے ہی کی بنیاد پر آدمی کام کرتا ہے. جیسا وہ عقیدہ رکھتا ہے ویسا ہی اس کا کام ہوتا ہے. تو اس لیے شیطان پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ انسانوں کا عقیدہ بگاڑے. آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اللہ پر ایمان رکھنے والے, آخرت پر ایمان رکھنے والے بندوں کی تعداد زیادہ ہے یا اللہ کو نہیں ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے؟ یقینی بات ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے بندے کم ہیں اور اللہ کا انکار کرنے والے یا اللہ کو اپنا خالق اپنا معبود نہیں سمجھنے والے بندوں کی تعداد ہی زیادہ ہے. شیطان نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ شیطان نے ان کا یہ عقیدہ جب بگاڑا تو اسی لیے وہ اللہ کو بھی نہیں مان رہے ہیں, آخرت کو بھی نہیں مان رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی نہیں مانتے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے. تو ویسے ہی بہت سارے ایسے عقائد اس وقت مسلمانوں کے اندر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, مگر ایسے ایسے عقیدے ان کے اپنے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بالکل بھی کیا ہے اسلام سے کوسوں دور ہوتے ہیں, اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. میں نے آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبقت لے جانے والے اسلام کی طرف مہاجرین اور انصار سب سے آگے آگے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق پیش کیا تھا تو آپ پر ایمان لانے والے مکے کے وہ صحابہ یا دیگر اور علاقوں کے وہ مہاجر کہلائے جو بعد میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, اور مدینے میں رہنے والے صحابہ انصار کہلائے جو مہاجرین صحابہ کی ہر طرح سے مدد کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دیکھیے کیا بتایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اللہ تعالیٰ نے مہاجر اور انصار صحابہ کے لیے بغیر کسی قید کے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا, لیکن صحابہ کے بعد آنے والے اللہ نے کہا کہ ان صحابہ کی جو پیروی کریں گے اور وہ بھی احسان کے ساتھ, والذین اتبعوہم بإحسان. بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اس میں اعلان کیا ہے, مگر کس شرط کے ساتھ کہ اگر وہ ان صحابہ کی پیروی اچھے طریقے سے احسن طریقے سے اگر کریں گے تو ایسے بندوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. تو صحابہ کا مقام ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ صحابہ ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے تعلق سے اپنی رضامندی کا بالکل علانیہ اعلان کر دیا ہے, اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ صحابہ بعد میں آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے معیار ہیں, حق کا معیار, کہ ان کے مطابق انہوں نے جیسے ایمان لایا, جیسے ان کی زندگی گزری, اس طرح سے اگر دوسرے آنے والے مسلمان بھی باقاعدہ ویسے ایمان لائیں اور ان کی پیروی کریں تو ان کے لیے بھی نجات ہے اور ان کے لیے بھی اللہ کی رضا ہے. والذین اتبعوہم بإحسان اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں.
اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہہ کر کہ صحابہ کے بعد آنے والے صحابہ کے تعلق سے یہ جو کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، پروردگارا ہمیں بھی تو معاف فرما دے اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان مومن بھائی جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر کے چلے گئے ان کی بھی تو مغفرت فرما دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے ہمارے اپنے دل میں تو ذرا بھی کوئی کینہ کپٹ حسد ایسی کوئی بیماری نہ رکھ، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی یہاں اس لیے پیش آئی کہ آج صحابہ کرام کے ساتھ کیسا معاملہ ہو رہا ہے، کیا کیا عقیدے رکھتے ہیں، کیا ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک معمولی انسان ہے، ان سے کیا غلطیاں نہیں ہوئیں، یہ کہنے والے بڑے آرام سے کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک ایسا بھی فرقہ ہے جو ان صحابہ کو پوری طریقے سے 2-4 صحابہ کے علاوہ باقی سب کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، یہ جو نا عقیدہ رکھتا ہے۔ تو ایسے سب حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے اپنے ان پاکیزہ نفوس رکھنے والے صحابہ کے تعلق سے ہمارا اپنا عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ ہم معلوم کریں۔ قرآن نے جب یہ اعلان کر دیا کہ آنے والے بعد میں لوگ جو آئیں گے وہ اگر ان صحابہ کی پیروی کریں گے تو ان کے لیے رضامندی ہے، اگر ہم نے صحابہ کے تعلق سے اپنی زبان کو دراز کیا اور ان کی شان میں اگر ہم نے گستاخی کی تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے فیصلے سے ہم ناراضگی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے کسی بھی صحابی رسول کے ساتھ کوئی بھی گستاخانہ معاملہ کیا اور ان کی شان کو ہم نے گھٹانے کی کوشش کی تو سمجھ لیجئے کہ واقعی ہم اللہ کے فیصلے سے ناراضگی کا اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہی یہ ہم کو بتایا کہ ان صحابہ کی پیروی کرنے والے بعد میں آئیں گے تو وہ لوگ جو اگر واقعی معنوں میں ان کی پیروی کریں گے تو ان کے لیے بھی رضامندی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سورہ بقرہ میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ یہود و نصارہ ہی نہیں بلکہ سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معیار بتایا ہے کہ اے صحابہ تم لوگ جس طرح سے ایمان لے آئے ہو، ایمان لانے کے بعد انہوں نے صرف زبانی دعوے کا اعلان نہیں کیا بلکہ ایمان کے ایک ایک تقاضے کو انہوں نے پورا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر جھکانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے اور ان کے لیے کیا قربانیاں دینی، سب انہوں نے کیا۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ صحابہ تم لوگ جیسے ایمان لائے ہو ویسے اگر دوسرے لوگ بھی ایمان لائیں گے تو تب وہ سیدھے راستے پر ہوں گے، ہدایت پر اسی وقت ہوں گے۔ اگر تمہارا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کو انہوں نے اپنایا یا تمہارے اندر کسی طرح کی انہوں نے کوتاہیاں کی تو ایسی صورت میں وہ ہدایت سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ہمارے اپنے عقیدے، آج کتنے گمراہ عقیدے اور نظریات معاشرے میں بالکل عام ہیں، اور یہ ایسی چیز ہوتی ہے عقیدہ کہ بہت سارے لوگ ذرا بھی سوچتے کرتے نہیں کہ بھئی ہم کون ہیں، ہمارے لیے کیا حکم دیا گیا ہے، کیا ہر کسی کی بات ایسے ہی ہم قبول کر لیں گے، ذرا بھی سوچتے نہیں، اور فوری طور پر جو بھی کسی کی بھی طرف سے بات آئی سمجھتے ہیں ہاں یہ بہت اچھی بات ہے، بس اسی کو ہم کو ماننا چاہیے، اور ایسے ہی مانتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عقیدہ جب آدمی کا کسی بھی چیز کے اندر مضبوط ہوتا ہے تو اسے چھوڑ کر دوسرے عقیدے کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے ضرور جو ہے کیا ہے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا صحیح عقیدہ اور ہدایت کی جو طریقہ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے اس پر ہمیشہ ہمیں برقرار رکھے، کبھی کسی جو نہ کہ غلط نظریے غلط عقیدے کے جال میں کہیں ہم پھنس نہ جائیں اور سیدھے راستے سے نکل کر بالکل دور کہیں جو نہ ہم بھٹکتے نہ رہ جائیں۔ تو یہ عقیدہ ہی چیز ہوتی ہے کہ بالکل آدمی کو جو بھی اس کا عمل ہوتا ہے وہ عقیدے کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ آدمی جو اپنی کلائی میں کالی ڈوری باندھتا ہے، پیر میں کالی ڈوری باندھتا ہے، کمر میں باندھتا ہے، تو کیوں باندھتا ہے؟
کیونکہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ڈوری اس کو جو ہے کہ مصیبتوں سے بچاتی ہے، آفتوں سے بچاتی ہے، اور نظر بد سے بچاتی ہے، اور کیا پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ جب رکھتا ہے تو تب جو ہے وہ سارے کام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان کہ جو بندے اس کالی ڈوری کو ایک بے جان ڈوری سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں نفع اور نقصان کا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے، تو ان کے ہاتھوں میں، ان کی کلائیوں میں کہیں بھی آپ یہ ڈوری نہیں دیکھیں گے۔ تو عقیدہ بندہ جیسا رکھتا ہے اسی کے برابر وہ عمل بھی کرتا ہے۔ اسی لیے جب لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ذرا عقیدہ اگر کمزور ہوتا ہے، ڈلمل بندہ جو نہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی بھی غلط عقیدے والا اس کو اگر کہہ دیتا کہ بھئی آپ اتنے دنوں سے پریشان ہیں، آپ کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے میں ایک جو نا آپ کو راستہ بتاتا ہوں، فلاں قبر والے کے پاس چلے جائیے اور وہاں جا کر ایک چادر چڑھا دیجئے، کچھ نذرانہ پیش کر دیجئے، دیکھیے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو کمزور عقیدے والا ہوگا یقیناً اس پر عمل کر لے گا، لیکن جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ قبر والا اگر کچھ ہی کے کام آتا تو اپنے کیوں نہیں کام آیا، کیوں وہ جو ہے فوت ہو گیا، وہ اپنے آپ کو مرنے سے بچا لیتا، یہ جب نہیں جانتے ہیں تو ایسی صورت میں جو جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی لاکھ مصیبتیں آ جائیں مگر مصیبتیں ٹالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانے کے علاوہ، اس سے دعا کرنے کے علاوہ کسی کی دربار میں جا کر جھکنا گوارا نہیں کروں گا کہے گا۔ لیکن جو بندے یہ سب عقیدہ رکھتے ہیں وہ دیکھیے آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے بالکل جو قبروں کے سامنے جا کر جو نا کیا ایسے جھکتے ہیں اور ایسے بالکل گویا کہ وہ اللہ کے آگے بھی ویسے ادب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب بہرحال عقیدے ہی کی بات ہوتی ہے کہ عقیدہ ہمارا اپنا بہت اہم ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، اس عقیدے کو ہمیں پہچاننا ہے، اور عقیدہ ہمارا اپنا مضبوط ہو اور بالکل صحیح عقیدہ ہو، اس کی ہم دونوں کوشش کرنا ہے، اور جتنے بھی غلط عقائد نظریات پھیلے ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کی اللہ تعالی ہمیشہ حفاظت کرتے رہے، اللہ تعالی حفاظت کرے، اس کے لیے جو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو کہنا بس یہی تھا کہ ہمیں بہت سارے عقیدے غلط سلط لوگوں نے پھیلا دیے، اور آج کل بالکل اسی طرح سے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنا اور ان کو کافر کہہ دینا، یہ سب بہت عام ہو رہا ہے۔ تو بہت سارے ہمارے اپنے نوجوان بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں جو کہا جا رہا ان کے بارے میں بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن ہمارے اپنے اسلاف نے بہت پہلے ہی اس جو ہے کیا ہے آفت کو سمجھ لیا تھا۔ اسی لیے عقیدے کی کتابیں ہمارے اپنے اسلاف نے جو لکھی ہیں اس کے اندر ضرور ایک باب یہ بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کے درمیان جو بھی غلطیاں ہوئی یا جو بھی ان کے آپسی جھگڑے ہوئے تو اس سے متعلق ہم اپنی زبان بند رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ان کے درمیان یہ سب جھگڑے بھی ہوں گے، اختلافات ہوں گے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامندی کا جو اعلان کر دیا، تو یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ مستقبل بھی جانتا ہے، صرف ماضی ہی نہیں ان کا اور حال ہی نہیں بلکہ مستقبل بھی جانتا ہے کہ آئندہ بھی چل کر ان صحابہ سے کوئی کام ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب پہلے ہی یہ اعلان کر دیا ہے تو اسی لیے بعد میں ان صحابہ کے درمیان جو بھی اختلافات بھی ہوئے، جھگڑے بھی ہوئے، تو اس میں ہماری اپنی زبان ہم کو بند رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے اپنے کئی اسلاف نے جو عقیدے کی کتابیں لکھی ہیں تو اس کے اندر اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح عقیدے کا حامل بنائے، اور عقیدے کی اہمیت ہمارے اپنے دین میں اور ہماری اپنی زندگی میں کتنی زیادہ ہے، اسے سمجھ کر ہم کو صحیح عقیدے پر اللہ رب العالمین جمائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ سب بھی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سب کو بالکل صحیح عقیدہ نصیب کرے، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہماری اپنی آخرت کی کامیابی ہم کو نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔